السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز اسی سلسلے سے جو کئی روز سے دیگر رپورٹس کی بنا پر مؤخر تھا، یعنی 18ویں آئینی ترمیم اور صوبوں کے سرکاری صحت و تعلیم کے اداروں کی اب تک صورتحال۔ ماہرین صحت و تعلیم کے مطابق ریاست کے ان دونوں شعبوں کو فی الفور وفاق نے واپس نہ لیا تو دیگر قومی اداروں کی طرح پہلے مرحلے میں پنجاب اور سندھ میں جس تیزی سے ان اہم اداروں کو آؤٹ سورس کرنے کا سلسلہ جاری ہے، 18ویں آئینی ترمیم باقی رہنے کی صورت میں سرکاری ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی نجکاری کا آخری کھیل دور نظر نہیں آ رہا ہے۔ جبکہ سندھ میں گورننس کی بدترین صورتحال کی بنا پر روز بروز قومی سلامتی کے لاحق خطرات کے پیش نظر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ہدایت پر ہونے والے اقدامات سندھ کے مظلوم اور غریب عوام کے قومی خزانے کی بے دردی سے لوٹ مار کی اندھیری شب میں امید و یاس کی ایک نئی کرن ہے، جس کی تازہ ترین مثال محکمہ سے سندھ میں مالی سال کے اختتام پر آخری سہ ماہی میں اضافی بجٹ اور اضافی گرانٹ کی منسوخی کا معاملہ ہے، جو بالفاظ دیگر کرپشن کی وہ کھڑکی دروازے ہیں جو مبینہ طور پر کرپٹ حکمرانوں اور کرپٹ انتظامی مالی اختیارات کے حامل افسران کی مریضوں کے نام پر جدید کرپشن کی وہ واردات ہے جس کی منسوخی کے فیصلے سے کرپٹ مافیا کی صفوں میں صف ماتم اور اربوں روپے کے ایڈوانس آرڈرز، جس میں سول اسپتال کراچی سب سے نمایاں بتایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ لائبلٹی میں چلا گیا ہے۔ پھر دوسری اچھی خبر عوام کے لیے، اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جنرل امتیاز ابڑو کو رپورٹ کرنے کا حکم، اور اس سے قبل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو ہٹانے کے اقدام کے بعد چیئرمین اینٹی کرپشن ذوالفقار علی شاہ، جنہوں نے محکمہ صحت کے اہم کیسوں کو زیر التوا رکھ کر اینٹی کرپشن کو آنٹی کرپشن بنا رکھا ہے، ان افسروں کو ہٹانا ہی نہیں، ان کے خلاف اعلیٰ سطحی تحقیقات بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے ایم ایس کی سرکاری گاڑی اور ڈرائیور فروخ بار بار ایل ڈی این پر خبر نشر ہونے کے بعد تقریباً 1 ماہ بعد اس حالت میں واپس آئی کہ اسپتال کے خلاف قانون گریڈ 19 کے ایم ایس کو ہسپتال کے 2 گریڈ کے خود ساختہ اصل ایم ایس نے گیراج میں گاڑی کو بھجوا کر اس قابل کیا کہ ڈاکٹر محمد عامر ہارون سرکاری کام کے لیے دی جانے والی گاڑی کو سرکاری کاموں میں چلا سکیں، لیکن ڈاکٹر عامر ہارون نے سرکاری حکم کو ہوا میں اڑا کر سرکاری کار فیملی کے سپرد کر دی، جو ڈالمن سینٹر، طارق روڈ اور عزیز و اقارب سے ملنے جلنے کے لیے اور پیٹرول گاڑی کا قومی خزانے سے ڈلتا رہا۔ واضح رہے کہ جنگی حالات کے پیش نظر حکومت سندھ نے تمام محکموں کی سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو صرف سرکاری کاموں تک محدود کرنے کا باقاعدہ واضح حکم جاری کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عامر ہارون نے ایک جانب سرکاری خرچ پر تعمیر ہونے والے بیت الخلاء کا کمرشل استعمال، جو سابق سیکریٹری کے ٹیلنٹڈ کزن ڈاکٹر عتیق قریشی شروع کرا کر گئے تھے، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد انہوں نے فوراً اس کے کمرشل استعمال پر بندش عائد کر کے اسے صرف اسپتال کے مریضوں تک محدود کر کے اپنے ایماندار ہونے کا تاثر تو دیا، لیکن اسی دوران اسپتال کے 2 گریڈ کے ایم ایس کے حکم پر اسٹاف کی سوزوکی بولان، جس کا نمبر GS 900 ہے، تہا نامی ایک تاجر کے سپرد کر دی گئی، جو سرکاری پیٹرول پر کسی کے ذاتی کاروبار کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس کی خبر ایل ڈی این نے پہلے بھی دی ہے، لیکن 19 گریڈ کے سرکاری ایم ایس ڈاکٹر عامر ہارون 2 گریڈ کے خود ساختہ ایم ایس کے خلاف سرکاری گاڑی پرائیویٹ شخص کو
باپ کا ذاتی مال سمجھ کر دینے پر پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ 2 گریڈ کے خود ساختہ ایم ایس نے اپنی ذاتی کار چلانے کے لیے اربن ہیلتھ سینٹر کے 2 گریڈ کے تبادلہ ہو کر آنے والے مالی ساجد مخدوم کو اپنا ذاتی ڈرائیور مقرر کر لیا ہے، جو تنخواہ سرکار سے لیتا ہے اور 2 گریڈ کے خود ساختہ ایم ایس کے بچوں کو اسکول لانے لے جانے کے علاوہ اس کے گھریلو کام کے لیے 24 گھنٹے کا وہ ڈرائیور مقرر ہو چکا ہے۔ 2 گریڈ کے اصل ایم ایس نے اسے اپنے برابر والا فلیٹ بھی کسی کا سامان باہر پھینک کر ساجد مخدوم کو رہائش کے لیے دے دیا گیا ہے، جبکہ ہسپتال ذرائع کے مطابق مذکورہ فلیٹ کی ملکیت کا تنازع طویل عرصے سے عدالت میں زیر سماعت بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ندیم احمد نے خلاف قانون گریڈ 17 میں ترقی پا کر دوسری جگہ ان کی پوسٹنگ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی پوسٹنگ کو ہسپتال میں ہی رکھا اور انہوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے نام پر ایک فلیٹ مختص کروا کر اپنے ٹھیکیدار بیٹے محمد عامر اور ابوبکر کو رہائش کے لیے دے دیا گیا ہے۔ ندیم احمد کی قومی خزانے اور خلاف قانون ملازمت اور ترقی کے تمام ثبوتوں کے علاوہ انہوں نے ایک مذہبی جماعت کی چھتری کی پناہ میں اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے لیاقت آباد میں ہیلتھ کی انمول پنکی کی پہلی قسط میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ڈی جی آڈٹ سندھ کی سنگین اعتراضاتی رپورٹ کی روشنی میں غریب مریضوں کی میڈیکل آکسیجن گیس کی مد میں 1,39,75,000 روپے کی رقم کو سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے ٹیلنٹڈ کزن اور لیاقت آباد کے ریٹائر ہونے والے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی سربراہی میں کیسے غبن کیا گیا۔ اسی طرح اس مافیا نے مریضوں کی خوراک کے بجٹ سال برائے 2025-26 میں 3,96,000 روپے بغیر مریضوں کے غائبانہ مریضوں کے نام پر مافیا نے مذکورہ رقم کا بھی مبینہ غبن میں یہ ٹولہ ملوث ہے۔ لیاقت آباد میں کرپشن کی انمول پنکی کی مزید تفصیل انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اب آئیے سندھ سروسز اسپتال کراچی کی اس اہم خبر کی جانب جس میں ہم نے 2 روز قبل آپ کو بتایا تھا کہ ڈی جی سندھ آڈٹ کی رپورٹ کے مطابق 1,46,62,000 روپے کی وہ رقم جو ثابت شدہ کرپشن تھی، ہسپتال کی انتظامیہ کو جلد از جلد مذکورہ رقم خزانے میں جمع کرانے کا واضح حکم دیا گیا ہے، جبکہ ایل ڈی این کی مذکورہ خبر پر سیکریٹری سے سندھ طاہر حسین سانگی نے فوری سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے اس کرپشن کے حساس نوعیت کے معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے ضلعی صحت افسر ساؤتھ ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کی، لیکن تحقیقات کا آغاز ہونے سے پہلے ہی مذکورہ تحقیقاتی کمیٹی تحقیقات کے بجائے ایک ڈیل کے ذریعے ڈھیل کا شکار ہو گئی اور مذکورہ کرپشن کے میگا اسکینڈل کے مرکزی کردار خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی نے اپنے دیرینہ صحافی فرنٹ مین کے ذریعے ایک ایسی مبینہ ڈیل کر لی جس میں ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کو کیا فائدہ ہوا اور ہماری صفوں میں چھپے صحافی نما کالی بھیڑ کو کیا ملا۔ ملک اور قوم سمیت غریب مریضوں کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کا سیکریٹری سے سندھ کو اثر نو ان کے حکم کو زیر التوا کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لانے کی اب پہلے سے زیادہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ بقول رئیس امروہی کے حاکم رشوت ستاں فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا، میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی، مجھ سے پوچھ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔
وقت ختم ہوا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کرپشن مرد آباد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.